بخشے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ وہ عمر جس کے لیے دنیا میں جنت ہونے کی بشارت ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، ان کا محل جنت میں پہلے ہی تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اگر تجھے اللہ نہ بخشے، اللہ نہ معاف کرے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اے عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بارہا ہمیشہ سنا ہوں، ہمیشہ یہ بات سنتا رہا ہوں کہ حضرت عمر اور ابو بکر جنت کے بوڑھوں لوگ جو جوان کے علاوہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہیں، یہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے حضرت عمر اور ابو بکر۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا تم اس دن گواہی دے گو، اس دن اس کی گواہی دو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں ہی نہیں دوں گا بلکہ میرا بیٹا حسن بھی دے گا، کل قیامت میں اس کی گواہی حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا۔ یہ ہے عالم جن کے لیے ہر طرح سے بشارت ہے، ہر طرح سے جنتی ہونے کی بشارت ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ یہی حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں قتل کروں گا، تو لوگوں نے کہا ہاں تم ہی ایسا شخص ہو جو قتل کر سکتے ہو، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، تم ہی کر سکتے ہو۔ تو قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے، راستے میں نعیم ابن بشیر ایک صحابی مل گئے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو ننگی تلوار لے کر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ فساد کا جڑ ہے، اسی کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر کا خبر تو لو، تمہارے بہن اور بہنوئی ایمان میں داخل ہو گئے، تم اپنے گھر کا تو پہلے خبر لو۔ تو وہاں سے ارادہ بدل کر اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر میں گئے۔ اس وقت ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید وہ بھی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر دروازے پر داخل ہوئے، دستک دیا، کھٹکھٹایا تو سمجھ گئے کہ عمر ہے۔ وہ جلدی میں ادھر ادھر چھپ گئے ان کے بہنوئی۔ جب انہوں نے کھولا تو بہن سے کہا کہ بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا تم بددین ہو گئی ہو؟ کیا تم ہمارے دین کو چھوڑ کر اس محمد کے دین کو قبول کر لی ہو اور جلدی میں قرآن چھپانا بھول گئی؟ تو بہت مارنے کے بعد اب دل نرم ہو گیا۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ بہن کیا چیز پڑھ رہی تھی، مجھے دکھلاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، تم ناپاک ہو، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ تو جب ان کے کہنے پر قرآن کو کھول کر دکھایا گیا اور جب انہوں نے یہ آیت پڑھی
عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اخیر تک یہ آیت پڑھی تو ان کے پڑھنے کے بعد ان کا دل اور نرم ہو گیا، ان کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، اور فوراً وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخ کر گیا. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. وہ آپ نے کہا کہ تم ابھی خاموش رہو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو اسی کے تلوار سے اس کے گردن کو اڑا دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے جھجھوڑ کر کہا کہ اے عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً ایمان میں داخل ہو گیا. یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ نعرہ سے پورا مکہ گونج گیا. اتنا شور ہوا نعرہ کا کہ سب کو خبر ہو گئی. اب عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب ایسے نہیں ہوگا. اب تک مکہ میں خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. اس وقت ابھی نماز اس میں ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی. جب عمر ایمان میں داخل ہوئے اسی دن سے نماز مکہ میں ہونا شروع ہو گیا. کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے اور مکہ میں داخل ہوئیے. اب وہاں نماز وہاں ہوگی، اب چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر وہ ہے جنہوں نے مکہ کو، خانہ کعبہ کو فتح کیا، بیت المقدس کو بھی فتح کیا. وہ عمر جس کی للکار پر سارے شیطان ڈرتے ہیں. وہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان کا کبھی ہمت نہیں ہوتا تھا کہ اس گلی سے گزرے. ان کی بادشاہت ہر چیز پر تھی، پانی پر بھی بادشاہت تھی. جب دریائے فرات چلنا بند کر دیا تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے فرات، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تم چلتی رہ، اگر نہیں چلتی ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پرزہ اس میں رکھا گیا وہ دریا ویسا ہی چلنا شروع کر دیا. ان کی تو بادشاہت ہر چیز پر ہے. ایک مرتبہ اور جب حضرت عمر کو حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس لایا گیا تو لانے کے بعد پھر اجازت لی گئی تو حضرت عائشہ رو رہی تھی حجرے کے اندر. ان کے لڑکے عبداللہ ابن عمر وہ داخل ہوئے، حضرت اماں عائشہ سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ آنے کی اجازت ہے. اب ان کے حجرے میں آپ کے لیے قبر تیار کی گئی. آپ کی قبر کو تیار کیا گیا اور قبر جب تیار کر رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور ان کے بیٹے کے کاندھے کی طرف ہاتھ دے کر اشارہ کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. یہ جگہ کے حقدار یہی تھے. ہم نے بارہا سنا ہے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سنا ہے کہ میں اور عمر ایک ساتھ القیامت میں اٹھوں گا. یعنی میرے دائیں طرف حضرت عمر ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے اور پیر کی طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کل قیامت میں ساتھ دونوں ہاتھ دے کر بتائے ایسے اٹھیں گے. تو ان کے لیے اتنی بشارت ہر چیز ہے، پھر بھی اللہ کے لیے نبی پر مر مٹنے والے ہیں. نبی کے ہر ادا پر ان کو پیار تھا. ایک مرتبہ
سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق